کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے. اب ارادہ کس چیز کا؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک سے اور نبی پاک کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اپنی نبی سے اور اپنے نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دے. ناپاکی کو دور کر کے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور نبی پاک سے اور ان کے گھر والوں کو پاکیزہ اور خوب صاف ستھرا فرما دے. یہ ہے نبی کے گھر والوں کی شان. ان کے نبی کے گھر والوں کی عظمت یہ ہے کہ اللہ خود ارادہ کر رہا ہے، خود چاہتا ہے کہ میرے نبی کے گھر والے ناپاکی سے دور رہیں. دیکھیں، ہم میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے اے نمازی تو ناپاکی سے دور ہے. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ کا حکم آتا ہے اے روزہ دار تو شراب سے دور رہنا، اے روزہ دار تو زنا سے دور رہنا، میری نافرمانی سے بچ کر روزے کو مکمل کرنا. اگر کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ کا حکم آتا ہے اے تلاوت قرآن کرنے والے تو ناپاکی سے دور ہے. اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو ناپاکی سے دور ہے. اگر تو مفکر اسلام ہے ناپاکی سے دور ہے. اگر تو محدث اسلام ہے ناپاکی سے دور ہے. اگر تو شاعر اسلام ہے ناپاکی سے دور ہے. اگر تو ادیب اسلام ہے ناپاکی سے دور ہے. اگر تو نقیب اسلام ہے ناپاکی سے دور ہے. اگر تو ولی اسلام ہے ناپاکی سے دور ہے. اگر تو مجتہد اسلام ہے ناپاکی سے دور ہے. اگر تو فقیہ اسلام ہے ناپاکی سے دور ہے. اگر تو غوث الاغیاث ہے ناپاکی سے دور ہے. اگر تو صحابی ہے ناپاکی سے دور ہے. لیکن جب باری آئی نبی کی اولاد کی تو اللہ نے فرمایا سارے لوگ ناپاکی سے دور رہیں گے، لیکن یہ میرے نبی کی اولاد ہے، میرے نبی کی اہل بیت ہے. ناپاکی کو ہمیشہ کے لیے خالق کائنات نے میرے نبی کی آگ سے دور کر دیا ہے. میرے نبی کے گھر والے یہ ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ناپاکی سے بچیں، لیکن حضور پاک کی اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سارے مل کر پڑھنی ہمارا عقیدہ ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یقیناً حضور علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا باعث کاری ثواب ہے، باعث برکت ہے. ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کی جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے کچھ نور نما، کچھ نور چہرے والی عورتیں میرے گھر میں آئی ہیں. ادھر سے حضرت فاطمہ کی ولادت ہو گئی. ان حوروں نے، ان نور نما عورتوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، ان کو غسل دیا. حضور علیہ السلام ادھر سے تشریف لے آئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ پریشان ہیں، غمگین ہیں کہ چوتھی بھی بیٹی پیدا ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدیجہ الکبریٰ پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو. یہ میری بیٹی وہ ہے کہ جس کو خالق کائنات نے تمام جہان کی عورتوں پر سردارہ بنا کر بھیج دیا ہے. یہ بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ پھر حضور پاک نے خود ہی ارشاد فرمایا
میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ فاطمہ و محبی کہ جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا، فاطمہ خود تو جہنم سے آزاد ہے، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جو ان سے پیار کرے گا، جو ان سے الفت رکھے گا، جو ان سے عقیدت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب فاطمہ نام یہ جنت اور جہنم میں فرق کرنے کے لیے، جدائی کرنے کے لیے کہ فاطمہ نام فرق کرنے کے لیے کیسے ہے، جدائی کے لیے کیسے ہے کہ جو فاطمہ سے بغض رکھے گا، فاطمہ سے عداوت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں ڈالے گا، لیکن جو فاطمہ سے محبت کرنے والا ہوگا، فاطمہ سے پیار کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ڈال کر اونچا محل عطا فرما دے گا۔ اتنا تھوڑا زور لگائے نا، اتنا روزہ نہیں لگ رہا۔ میں اگر زور لگا رہا ہوں روزہ رکھ کر تو آپ کا بھی حق بنتا ہے، آپ کے یہاں ہونے کا ثبوت دینا، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اب تصور میں ذرا سوال کیا جاتا ہے کہ فاطمہ کون ہے کہ جن کا لوگ ذکر کرنا باعث مغفرت سمجھتے ہیں، جن کا ذکر کرنا لوگ باعث بخشش سمجھتے ہیں، کہ ان کے ذکر کی وجہ سے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے کہ جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جن کے شوہر جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ اور فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے جن کی اپنی فضیلت یہ ہے، اپنی عظمت یہ ہے کہ جنتی خاتونوں کے سردارہ ہیں۔ اب دیکھیں، بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، شوہر سردار، اور خود جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، اور بیٹی بھی اس نبی کی ہیں، بیٹی اس نبی کی ہے، اس لگتے جگر اس بیٹی کے ہیں۔ اور حضور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے انسانوں پر سردار بنا کر بھیج دیا، بیٹی بھی اس نبی کے ہیں۔ دیکھیں، بیٹی ہیں تو انبیاء کے امام کی بیٹی ہے، اور اگر بیوی ہیں تو اولیاء کے امام کی بیوی ہیں، اور اگر والدہ ہیں تو شہداء کے امام کی والدہ ہیں۔ بیٹی ہیں تو ساری خلقت کے سلطان کی بیٹی ہیں، اور بیٹی بھی ایسی ہیں کہ ہمارے رسول کی رسالت اس پہ ناز کرتی ہے، اور بیوی بھی ایسی ہیں کہ مولا کائنات کی ولایت اس پہ ناز کرتی ہے، اور والدہ بھی ایسی ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت اس پہ ناز کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو کردار کو سلام، حسین کے کردار کو خربوں سلام ہو، میں کہتا ہوں لاکھوں سلام ہو، لیکن اس گود کو بھی سلام ہو جس گود سے حسین کو کردار مل گیا ہے، جس گود سے حسین کو کردار ملا ہے۔ دیکھیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی شان کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، امی جان ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ایک نسبت حاصل ہے، بہت بڑی نسبت ہے یہ، کہ نبی کی والدہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ نور ہیں، بنت نور ہیں، زوج نور ہیں، ام نور ہے، نور کی بیٹی ہے، آسان سمجھا دوں، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے، اور نور کی والدہ ہے۔ اللہ نے اس سارے گھرانے کو نور علی نور کر کے پیدا کر دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنی چاہت کیا کرتے تھے۔ جب حضور پاک تشریف فرما ہوتے نا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی تو حضور پاک اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اس وجہ سے فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، فاطمہ سے پیار کی وجہ سے، فاطمہ کی الفت کی وجہ سے۔
اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ کوئی عام نہیں ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جسم میں سے ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عادات و اطوار میں، بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر حضور کے کسی کو مشابہ نہیں دیکھا۔ فاطمہ چلتی ہیں تو لگتا ہے حضور چل رہے ہیں، فاطمہ بیٹھتی ہیں تو لگتا ہے حضور بیٹھ رہے ہیں، فاطمہ بولتی ہیں تو لگتا ہے حضور بول رہے ہیں۔ فاطمہ کی سیرت حضور کی سیرت ہے، فاطمہ کی صورت حضور کی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیٹی کو کیسی شان عطا فرمائی کہ ان کا شوہر کیسا عطا فرمایا۔ حضور پاک نے فرمایا، جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، کہ علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا چلنا میرا چلنا ہے، علی کے پیچھے چلنا میرا چلنا ہے، اور علی کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا ہے، اور علی کی محبت میری محبت ہے، علی کا بولنا میرا بولنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں ہستیوں کو اپنی تصویر بنا کر پیش کر دیا، فرمایا کہ اگر کوئی مرد میری تصویر دیکھنا چاہتا ہے علی المرتضیٰ کو دیکھ لے، اگر کوئی عورت میری تصویر دیکھنا چاہتی ہے میری فاطمہ الزہرا کو دیکھ لے، فاطمہ الزہرا کو دیکھ لے۔ کتنی مشابہت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی لگن تھی حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ تو اس سے اگر حضور پاک اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی یقیناً ان سے محبت کرنی چاہیے، کہ حضرت فاطمہ کی محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں ہم صدیق اکبر کی بھی شان سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، فاروق اعظم کی بھی شان سنتے ہیں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ ہم عثمان غنی کی بھی شان سنتے ہیں، علی المرتضیٰ کی بھی شان سنتے ہیں۔ آئیے فاطمہ الزہرا کی بھی اس نقطے میں شان بیان ہوئی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ فاروق اعظم آتے ہیں بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے ہیں، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ عثمان غنی آتے ہیں، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ علی المرتضیٰ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ لیکن جب بارگاہ رسالت میں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، عالمہ، شاکرہ، ساجدہ جب فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں تو حضور کہتے ہیں، فداک امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرے باپ بھی قربان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی یہ شان ہے۔ یہ سارے صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں بھی قربان ہو جائے، میرے باپ بھی قربان ہو جائے۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا، اے فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرے باپ بھی قربان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز الاموال شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، اذا کان یوم القیامت نادا مناد من شبنان العرش، جب قیامت کا دن ہوگا نا اس وقت ایک منادی، ندا دینے والا، آواز دینے والا عرش کے نیچے سے آواز لگائے گا، یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے حشر والو، اے میدان محشر والو، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو نیچے کر لو، وغضوا ابصارکم، اور اپنے آنکھوں کو بھی جھکا لو، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط، یہاں سے حضور پاک کی لخت جگر، حضور پاک کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ ان کا کیسا پروٹوکول ہے، عظمت کیسی ہے۔ دیکھیں دوسرے لوگ جب
پل صراط سے گزریں گے تو کوئی ویسے ہی گزرنے لگے گا، کٹ کر نیچے گر جائے گا، کوئی رونتے ہوئے گزریں گے، کوئی آہستہ آہستہ گزریں گے، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میدان محشر میں بھی دکھائی جائے گی۔ یہاں بھی تو حضور پاک نے بتایا نا، لیکن میدان محشر میں بھی دکھائی جائے گی کہ فتمر مع 70,000 من جاریۃ من حور العین کمر البرق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرے گی تو اکیلی نہیں بلکہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح وہاں سے گزر جائیں گی۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی دعوت کی، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں، بڑی عظیم الشان دعوت۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز تھا صحابہ کے گھر میں، تو کتنی عظیم الشان دعوت تھی ہیں۔ دعوت صحابی نے کی ہے اور دعوت میں آ کر رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار انبیاء آ رہے ہیں اور حضور پاک کے ساتھ صحابہ بھی آ رہے ہیں، کتنی برکت والی وہ دعوت ہوگی۔ اب حضور پاک جب تشریف لا رہے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے ہیں۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے والے ہر قدم کو گن رہے ہیں، حضور پاک کے قدموں کی گنتی کو شمار کر رہے ہیں۔ اب عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دوں۔ کیسی شان تھی! صحابہ علیہم الرضوان حضور علیہ السلام پر ہر چیز جان نثار کرتے تھے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے گھر میں پہنچے، جتنے قدم عثمان غنی نے گنے تھے، اب اپنے وعدے سے مکرے نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قدموں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جتنے غلام تھے آزاد کر دیے۔ اب جب دعوت ہوئی، کھانا کھایا گیا تو حضرت علی مرتضیٰ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے جب دیکھا کہ اتنی عظیم الشان دعوت ہے، کھانے والے صحابہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، بڑے متاثر ہوئے، اور ساتھ میں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر قدم کے بدلے میں غلام بھی آزاد کیا ہے۔ اب سارا ماجرا ساری دعوت دیکھی اور واپس اپنے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کیا فاطمہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کیا ہوا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا فاطمہ، آج عثمان نے اپنے گھر میں دعوت کی تھی، حضور پاک وہاں تشریف فرما تھے، اور دوسری اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حضور پاک کے ہر قدم کے بدلے میں عثمان غنی نے ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔ اب جب یہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ سنا تو وہ بھی بڑا متاثر ہوئی۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کے دل میں خواہش ہوئی، کہنے لگے کہ اے میرے سرتاج آپ بھی جائیے، اگر عثمان غنی نے اپنے گھر میں دعوت کی ہے نا تو ہم بھی کریں گے، آپ جا کر کے آئیے، انشاءاللہ دعوت کا بھی اہتمام ہو جائے گا۔ اب حضرت علی مرتضیٰ چلے گئے۔ اب ادھر سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو کہ گھر میں فاقے رہتے تھے، حضرت فاطمہ نے خالی برتن چولہے میں چڑھا دیے، چولہے پر رکھ دیے اور خود کمرے میں تشریف لائی گئی۔ اب حضرت فاطمہ نے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے پروردگار، میں تجھ پر بڑا توقع رکھتی ہوں، بھروسہ رکھتی ہوں، میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، اے میرے پروردگار، تیرے رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی خوشنودی کے لیے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، اس لیے تو ہماری مدد فرما۔ اب حضرت فاطمہ دعا کر رہی ہیں، تو حضرت فاطمہ دعا کر کے جب باہر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ ان خالی برتنوں میں جنتی کھانوں سے بھر دو۔ اب اس برتنوں کو جنتی کھانوں سے بھر دیا گیا۔
अब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सहाबा भी आए हैं, खाना खा रहे हैं। तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उस्मान गनी के घर में भी दावत खाई है, उनके घर में भी खाना खाया है, लेकिन जो इस खाने में लज्जत आ रही है, जो मज़ा आ रहा है, वो उस्मान गनी के घर में खाने में नहीं आया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, गैब के जानने वाले थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबा, जो उस्मान गनी के घर में खाना खाया था वो उन्होंने खुद पकवाया था, लेकिन यहाँ जो खा रहे हो ये पकवाया नहीं बल्कि जन्नत से लाया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब खाना तकसीम किया, खाना खा रहे हैं। अब हज़रत फ़ातिमा फिर कमरे में गई, अब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाती हैं, अर्ज़ करती है, मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमने तेरे महबूब की रज़ा की खातिर तेरे महबूब की दावत की, तेरा शुक्र है। लेकिन मेरे मालिक का मौला, हज़रत उस्मान गनी ने हुजूर पाक के हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आज़ाद किया है। मेरे परवरदिगार, हम इसकी इस्तात नहीं रखते, लेकिन मैं इतनी दुआ कर सकती हूँ कि मेरे परवरदिगार हुजूर पाक के एक एक कदम के बदले में हुजूर पाक की उम्मत की एक एक गुनाहगार की बख्शिश फरमा। देखिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का ज़रफ़ कैसा था, कितना आला वुसअत वाली थी कि हज़रत फ़ातिमा ने मांगा भी तो क्या मांगा, हुजूर पाक की उम्मत की गुनाहगारों की बख्शिश मांगी। अब हज़रत फ़ातिमा दुआ करके बाहर आई, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उधर से जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान गनी के घर में जब दावत थी, उन्होंने आपके हर कदम के बदले एक एक गुलाम आज़ाद करवाया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ातिमा की दुआ की वजह से अल्लाह ने आपके हर कदम के बदले एक एक हज़ार गुनाहगार की बख्शिश फरमा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी प्यारी शान थी, कितनी अज़मत थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। अल्लाह ताला हम सब को अहले बैत की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत ही नजात का ज़रिया है, सहाबा की मोहब्बत भी नजात का ज़रिया है। इसलिए दीन हक़ की इताअत करें, सिरात मुस्तकीम पर चलें, अहले बैत से भी मोहब्बत रखें, सहाबा से भी मोहब्बत रखें। और हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तो फरमा चुका है, क्या फरमा चुका है कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मुझे राज़ी करना चाहते हो तो मेरे महबूब को राज़ी कर लो, अगर मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो, मेरे महबूब की रिज़ा हासिल कर लो, मैं तुम्हें अपना करीबी बंदा बना दूंगा। अब देखें, अल्लाह ने अपनी रिज़ा को अपनी महबूब की रिज़ा से मशरूत कर दिया कि अगर मुझे राज़ी करना चाहती हो, मेरे महबूब को राज़ी कर लो। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह ने तो ये फरमा दिया, अब हुजूर पाक को राज़ी कैसे करें, हुजूर पाक को खुश कैसे करें, हुजूर पाक की इताअत किस तरह मुमकिन है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम में से अगर कोई मुझे खुश करना चाहता है, मेरी इताअत सही मानों में करना चाहता है, मेरी फरमाबरदारी करना चाहता है, तो मेरी फ़ातिमा से प्यार करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना देगा। अल्लाह ताला हम सब को सुना अहले बैत की मोहब्बत हकीकी मानों में अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।